اللہ. حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھی. جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے. بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ نے دعا مانگی اے اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے. اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا. دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر دھس گیا. اس نے پھر دعا کے لیے کہا. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہ آزاد ہو گیا. روی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو. پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خاتمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ان کی. کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ علیہ السلام بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی. حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں. وہ دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں. فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا. حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا.